کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے شوہر تھے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے باپ تھے، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے بیٹے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس طریقے سے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر کے بہت آشچر ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی باہر کی زندگی جتنی بے داغ ہے اتنی ہی گھر کے اندر کی زندگی بھی آپ کی بے داغ ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا، آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار نہیں کیا، گھر کے اندر بھی آپ ایک بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین بیٹے تھے۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں ایک اچھا باپ بننا ہے، تم فاطمہ کے باپ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کیسے تھے۔ تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کیسے شوہر تھے اور آپ نے شوہر کے حقوق کیسے ادا کیے تھے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آج ہمارے گھروں میں جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ نکل چکا ہے۔ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بیویاں اپنے شوہروں کو کیوں دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہ شوہر بیوی کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا محبت کے نام پر بھی یوز اینڈ تھرو والے اصول پر عمل کر رہی ہے۔ برگر کھانے والی اور پیزا کھانے والی یہ قوم رشتوں کے معاملے میں بھی جب تک فائدہ مل رہا ہے تب تک رشتہ نبھا رہے ہیں۔ میرے پاس آئے دن فون آتے رہتے ہیں، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، شادی ہوئی نہیں، 3-4 مہینہ گزرا نہیں، طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، خلا کا مسئلہ۔ کیوں؟ پریوار کیوں ٹوٹ رہے ہیں، گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ نماز میں تو نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم شادی بیاہ کے معاملے میں، ایک اچھے شوہر ہونے کے معاملے میں، ایک اچھے باپ ہونے کے معاملے میں ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی بڑی خاتون خدیجہ سے کی۔ اپنے خاندان کی بہت عزت والی، بہت پیسے والی عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بہت سارے بدتمیز یہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے ایسے غیر مسلم مل جائیں گے جو اللہ کے پیارے نبی کے کردار پر، آپ کے کیریکٹر پر کو اچھالتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے جو آپ کی شادی ہوئی اور جو عمر کا ڈیفرنس تھا، حضرت عائشہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو ان کی عمر 9 برس کی تھی اور اللہ کے رسول کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی۔ اس عمر کے ڈیفرنس کو لے کر کے وہ اللہ کے رسول کے اوپر بڑے گندے اور بڑے گھناؤنے الزام لگاتے ہیں۔ ان ظالموں سے جا کر کے پوچھو، ایک انسان واقعی میں اگر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم تو 25 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں اور اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی جوانی کا جو سب سے ٹاپ کا دور تھا وہ آپ نے ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر کے وہ ٹائم گزارا ہے۔ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ شہوت کے بھوکے نہیں تھے،
ہاں اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا تھا، آپ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ شادی نہ کریں، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے بیویوں کا حق بھی ادا کیا، آپ نے دنیا کو ایک ایگزامپل دے دیا، ایک اداہرن دے دیا، ایک نمونہ دے دیا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں انسان بھی ہوں، میں ایک بہترین شوہر بھی ہوں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں سب کا حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی برہمچاری نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ویواہک زندگی گزاری ہے، گرہست کی زندگی گزاری ہے، شادی کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے، لیکن ہاں آپ شہوت کے بھوکے نہیں تھے۔ شہوت کا بھوکا انسان 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے شادی نہیں کرتا ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی کی پہلی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسری شادی آپ حضرت سودا سے کرتے ہیں، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور شادی اللہ کے نبی کرتے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ، جو آپ کی تمام بیویوں میں اکلوتی ایسی بیوی تھی جو کنواری تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت اور حکمت تھی کہ حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، 9 سال کی عمر تھی، بہت کم عمر تھی، لیکن دماغ کی بہت شارپ تھی، دماغ کی بہت تیز تھی، اور نبی کی گھریلو زندگی کو نوٹ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اتنی ذہین اور اتنی ہوشیار اور اتنی بریلینٹ خاتون کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے نبی کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، ایک ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے میرے پیارے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اور بھی بیویوں سے شادی کی، مگر خدیجہ کو آپ کبھی بھولے نہیں ہیں میرے پیارے ساتھ۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، بیوی مر جائے اور آدمی دوسری شادی کرتا ہے، اور اگر دوسری بیوی پہلی بیوی کے مقابلے میں کم عمر کی ہو تو پہلی بیوی کو لوگ بھول جاتے ہیں دوسری بیوی کی محبت میں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کئی شادیاں کرتے ہیں، مگر خدیجہ کی محبت کو آپ کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں گوشت بنتا ہے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوا دیا جائے۔ آپ خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، محبت یوز اینڈ تھرو کا نام نہیں ہے، محبت کچھ لو اور دو کا نام نہیں ہے۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو وفاداری کا نام ہے، اور اللہ کے نبی خدیجہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ سچی محبت کہاں ہے آج؟ سچی محبت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ کہیں محبت کے نام پہ کوئی اپنی پریمکا کی ہتیا کرتا ہے، کہیں پریمکا پریمی کی ہتیا کرتی ہے، کہیں بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، کہیں شوہر بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے۔ محبت کہاں گئی؟ وفاداری کہاں گئی؟ وفاداری اگر سیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھو میرے پیارے سے۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، منورنجن بھی کرتے تھے، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بہت بزی انسان تھے، بہت سیریس انسان تھے، بہت کام تھے آپ کو، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ آپ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سفر میں جا رہے تھے۔ آپ جب سفر میں جاتے تھے تو پرچی ڈالتے تھے، اور جس بیوی کے نام کی پرچی آتی تھی اس کو لے کر کے جاتے تھے۔ اتفاق سے اس سفر میں حضرت عائشہ کے نام کی پرچی نکلی۔ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ میں جا رہی ہیں۔ ایک جگہ میدان آیا، آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ آگے نکل گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں ریس کرتے ہیں۔
غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا آخری نبی اپنی بیوی کے ساتھ ریس کر رہا ہے، دوڑ کا مقابلہ لگا رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، جب دوڑنے لگی تو میں بہت آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ مجھے بہت مزہ آیا، میں بہت ہنسی اور میں نے مذاق بھی اڑایا، اے اللہ کے نبی میں نے تو آپ کو آج کے مقابلے میں شکست دے دی، میں تو آپ کے اوپر کامیاب ہو گئی، میں تو جیت گئی اور میں نے آپ کو ہرا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر آیا اور اس سفر میں بھی حضرت عائشہ کے ساتھ میں تھی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تھوڑا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ چلو آج ہم لوگ ایک بار پھر سے مقابلہ کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں۔ اور اس بار جب ریس لگائی گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس بار میں تھوڑی فربا ہو گئی تھی، موٹی ہو گئی تھی، میں تھوڑی ہیلدی ہو گئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جب شوہر بیوی سے محبت کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، بیوی کو خوش رکھے گا تو بیوی ہیلدی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آئے اور 60-50 کلو وزن ہو اور آپ کھٹا کھٹا کے اس کو 30 اور 35 کلو کر دیں، اس کا مطلب کہ آپ نے اس کو خوش نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو، آپ کے ساتھ شادی ہوئی، حضرت عائشہ کی زندگی اتنی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کسی بھائی کی طرف سے چندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات مولانا توحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو چندہ وغیرہ دینا ہو ان کو دیتے رہیے، میں تقریر کو بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، ریس کر رہی ہیں، اور یہ دوسرا سفر تھا اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی۔ اس بار جب دوڑ لگائی گئی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، اس دن تم آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ اس طریقے کے ہلکے پھلکے لمحات، ہنسی مذاق کے لمحات بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں آتے تھے میرے ساتھی۔ ہماری بیویاں سال کے 360 دن کام کرتی ہیں۔ میں خود مدرسے میں ٹیچر ہوں، جمعہ کو میری چھٹی ہوتی ہے، میں چھٹی جب گھر پہ ہوتا ہوں، میری تو چھٹی ہے، بیوی کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی ہر جاب میں چھٹی ملتی ہے، سیل ملتی ہے، آپ کی بیوی جو کام کر رہی ہے گھر کے اندر، اس بیچاری کو کبھی کوئی چھٹی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی چھٹی کا دن آتا ہے، سنڈے کا دن آتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، بقرہ عید کا دن آتا ہے، آپ کو چھٹی ملی ہے، لیکن آپ کی بیوی کا کام بڑھ جاتا ہے، اسے زیادہ کھانا بنانا ہے، اسے زیادہ برتن صاف کرنا ہے، اسے زیادہ کپڑے صاف کرنا ہے۔ آپ کی چھٹی کے دنوں میں آپ کی بیوی کے کام بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی جاب ہے جس میں کوئی چھٹی نہ ملتی ہو؟ آپ کی بیویاں سال کے 360 دن جاب کرتی ہیں اور کوئی چھٹی نہیں لیتی ہیں، کوئی سیل نہیں لیتی۔ کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ جب آپ کو فرصت ملے اور آپ اپنے پریوار کے بیچ میں ہو تو آپ اپنی بیویوں کا ہاتھ بھی بٹا دیا کریں، گھر کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دیا کریں؟ اللہ کے نبی جو اس دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ، اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، ان کا سپورٹ کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی۔ آج ہمارے گھر ماشاءاللہ بڑے شاندار، سیمانچل کے علاقے، سیلاب زدہ علاقوں میں بھی ٹائلز والے مکان بن رہے ہیں۔ کٹیہار شہر میں آپ کو ایسے ایسے مکان اور بلڈنگیں مل جائیں گی جو شاید بنارس میں بھی آپ کو ویسے مکانات ملیں گے۔ ہمارا لائف سٹائل بہت ہائی فائی ہو چکا ہے، مگر کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اللہ کے نبی کے، زمین مٹی کی تھی، فرش مٹی کا تھا، اور کچی اینٹوں کے ذریعے دیوار کھڑی کی گئی تھی۔
کھجوروں کی ٹہنیوں سے چھپر بنایا گیا تھا اور کھجور کے تنے سے پلر بنایا گیا تھا. اتنے چھوٹے چھوٹے یہ کمرے تھے. جب اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور جب سجدے میں جانے کا ٹائم آتا تھا, آپ حضرت عائشہ کو اشارہ کرتے تھے اور اپنے پیر کو سمیٹ لیتی تھی, تب اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھتے تھے. یعنی اتنا بڑا بھی کمرہ نہیں تھا, اتنا اسپیس بھی نہیں تھا کہ آرام سے آپ سجدہ کر سکے اور حضرت عائشہ اسی کمرے میں سو سکے ہیں. چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے پیارے ساتھی. لیکن میری پیاری ماں بہنوں, اس امت کی سب سے بہترین عورتوں نے اسی چھوٹے چھوٹے کمرے میں ساری زندگی گزار دی اور کبھی کوئی شکایت کا لفظ اپنی زبان پہ نہیں لائی, کوئی شکوہ نہیں کیا, کبھی اللہ کے نبی سے کوئی شکایت نہیں کی, کوئی شکایت نہیں. ایسا بھی ہوا نبی کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا. حضرت عائشہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں, اے عروہ, ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے, 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا. وَمَا يُوْقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار, اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا. عروہ نے پوچھا, ہے خالہ جان, پھر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا, کیا کھاتی تھی, کیا پیتی تھی؟ فرمایا, الاسودان التمر والماء, ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے. 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے گھروں میں ہماری بیوی کے من کی ساڑی نہ آئے, اس کے من کا کپڑا نہ آئے, اس کے من کا کھانا نہ بنے, تو زبان سن لیجیے آپ, الفاظ سن لیجیے آپ. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کی سیرت اپناؤ. اپنے گھروں میں اگر برکت لانا ہے, سکون لانا ہے, پیار لانا ہے, محبت لانا ہے, تو اپنے گھروں میں نبی کی سیرت کو لاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی آپ نے غور کیا پتی پتنی کے رشتے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لیے لباس ہو. لباس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لباس میں صدری پہنے ہوں, کرتا پیجامہ پہنے ہوں, میں درزی کے ہاں جاتا ہوں, درزی میرے کپڑے کا ناپ لیتا ہے, اگر درزی کپڑا ٹائٹ سی دیتا ہے, میں جا کر کے درزی سے کہتا ہوں میں کپڑا نہیں لوں گا. ذرا سا ٹائٹ ہو جائے تو ہم کپڑا نہیں پہنتے, اور ذرا سا ڈھیلا ہو جائے تب بھی ہم نہیں پہنتے ہیں. ہم کپڑا وہ پہنتے جو ہماری فٹنگ کے لحاظ سے صحیح ہے. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم, تمہاری پتنیاں تمہارے لیے لباس ہیں. یعنی ان کو ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو ڈھیلا بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو تمہارے مزاج کے انوکول ہونا چاہیے, پرستھتیوں کے انوکول ہونا چاہیے, تمہارے حالات کے مطابق ہونا چاہیے. جس طریقے سے تمہاری باڈی پر کپڑا فٹ بیٹھتا ہے, تمہاری بیوی کو تمہارے لیے فٹ بیٹھنا چاہیے. اگر آپ ایک بیوی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. آپ کو شوہر کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. اور اگر آپ ایک شوہر ہیں تو بیوی کو صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کی مشین نہیں سمجھنا چاہیے. بیوی کے پاس جانے سے پہلے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں, ان کی رعایت کرنا چاہیے اور حالات اور تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور بیوی کو محبت دینا چاہیے. یہ رشتہ کوئی فارمیلٹی کا رشتہ نہیں ہے کہ آؤ اور ضرورت پوری کر کے چلے جاؤ. میاں بیوی کا رشتہ قرآن کہتا ہے لباس کی طرح ایک دوسرے کے لیے کمفرٹیبل ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے فٹ ہونا چاہیے میرے ساتھ. اور یہی زندگی گزاری ہے اللہ کے پیارے نبی. وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے, 12 بجنے والے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بولوں کیا نہ بولوں. پٹنہ جانا ہے مجھے, پھر بنارس جانا ہے, صبح کلاس ہے, دماغ نہیں کام کر رہا ہے. ایک آخری بات بیان کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں میرے ساتھ. حضرت عائشہ حیض کی حالت میں تھی, پیریڈ کی حالت میں تھی. اس زمانے میں عورتیں اگر پیریڈ میں ہوتی تھی, شوہر بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, ٹچ نہیں کرتا تھا, وہ بیوی گندی اور ناپاک سمجھی جاتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیریڈ کی حالت میں
پانی پیتی تھی اور جہاں پر میں منہ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی وہیں پر اپنا منہ لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ میں گوشت کھاتی تھی اور ہڈی میں تھوڑا سا گوشت لگا رہتا تھا اور وہی ہڈی میں اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی اور اس ہڈی کا بچا ہوا گوشت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا جایا کرتے تھے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں اے دنیا والو، میری پتنی پیریڈ میں، میری بیوی حیض کی حالت میں، مگر میں اس کو گندا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر اس کا جھوٹا کھا سکتا ہوں، اس نے جہاں برتن میں منہ لگایا اس کو میں پی سکتا ہوں، وہ میرے لیے ناپاک نہیں ہے، اس کو ٹچ کرنا میرے لیے حرام نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے حرام نہیں ہے۔ بیوی سے محبت آپ کرتے تھے، اس کا اظہار بھی کرتے تھے آپ۔ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں۔ بیوی سے محبت کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہے، بتانے کی چیز ہے کہ ہاں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام بھی دنیا والوں کو دیا ہے میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں جب تم کب مجھ سے ناراض رہتی ہو اور میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ فرمایا کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام نہیں لیتی ہو۔ کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، غصے میں کی حالت میں بھی میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کے لیے دل میں کوئی نفرت کی بھاونا آ جاتی ہے، نہیں ہے اللہ کے نبی میں غصے کی حالت میں بھی آپ کو چھوڑنے کی کلپنا نہیں کر سکتا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس نبی نے آپ کو اتنے ادھیکار دیے ہیں، آج اس نبی کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اس نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر آج اللہ کے نبی کے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں۔ ہمارے اتر پردیش کی جو گھٹنا ہوئی بریلی کے اندر، اس گھٹنا کے بعد جو کچھ بھی ہوا، آپ اس گھٹنا کی اگر تہ تک جائیے تو آج بھی اس کو بنیاد بنا کر کے سوشل میڈیا پر اللہ کے رسول کے بارے میں گندی اور گھناؤنی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ابھی بنارس میں ایک صاحب کے مکان پہ میں گیا، ان کی بچی آئی 10 سال کی 12 سال کی بچی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ہمارے مولانا توحید صاحب نے ابھی ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ تھوڑا مدرسے کے تعاون کے لیے بھی آپ اپیل کریں۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو بھی تعاون دینا ہے، میں 5 منٹ آپ کے سامنے اور بیٹھوں گا، کیونکہ میری مجبوری بہت شدید مجبوری ہے۔ میں چاہتا ہوں مجمع جمع ہوا ہے، سننا چاہتا ہے، موضوع بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، مگر میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ صرف 5 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے۔ آپ حضرات مدرسے کو جو تعاون دینا ہے آپ یہاں لائیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے چندے اور آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور یہ ادارہ جو ہمارے بزرگوں کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی سے محبت تو ہم اور آپ کرتے ہیں، مگر اس نبی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ 8 سال کی بچی آئی، میں نے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ بولی مکہ میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا انتقال کہاں ہوا؟ کہ مدینہ میں انتقال ہوا۔ میں نے کہا بہت اچھے۔ کلاس 6 میں پڑھنے والی بچی تھی، وہ 8-9 سال کی اس کی عمر تھی۔ میں نے پوچھا یہ بتاؤ بیٹا کہ حضرت عائشہ کون تھی؟ لڑکی سائلنٹ، کوئی جواب نہیں۔ میں نے پوچھا حضرت فاطمہ کون تھی؟ سائلنٹ، کوئی جواب نہیں۔ میں نے پوچھا نبی کے 4 خلیفہ جو تھے کیا چاروں خلیفہ کا نام بتا سکتی ہو؟ لڑکی سائلنٹ، کوئی جواب نہیں۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی کی 11 بیویوں میں صرف 3 بیویوں کا نام بتا دو، لڑکی سائلنٹ، کوئی جواب نہیں۔ یہ آج ہماری نوجوان نسل کا حال ہے۔
اس کے بعد آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کٹیہار اسٹیشن پر مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کیوں نظر آ رہی ہے، پورنیہ بازار میں کیوں نظر آ رہی ہے، اور کشن گنج میں کیوں نظر آ رہی ہے۔ آپ کی قوم کی بیٹیوں کو جب آپ نے دین سکھایا ہی نہیں، دین بتایا ہی نہیں، ان کو آپ نے قرآن و سنت کی تعلیم ہی نہیں دی، تو وہ اگر اس طریقے کا قدم اٹھا رہی تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے ساتھ۔ جب آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو گھر کے اندر کتا انٹری کرے گا۔ آپ کو اگر کتے کی انٹری روکنی ہے تو پہلے گھر کا دروازہ بند کرو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اپنی بچیوں کی ہم صحیح تربیت کریں۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کو بڑے پیار سے پالا۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ او بیٹی والو، تم تو شادی کر کے کہ تو بیٹی تو پرایا دھن ہے، پرائے گھر میں چلی گئی۔ وہ بیٹی کبھی مائکے آتی ہے تو کیا تم اپنی بیٹی سے وہ پیار کرتے ہو، وہ محبت بھرا سلوک کرتے ہو جو اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے کیا کرتے تھے؟ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ آتی تھی، اللہ کے نبی ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنے بغل میں، اپنے قریب میں، اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت فاطمہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں بہت محنت کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، حتی اشتقیت صدری، میرے سینے میں درد ہونے لگا ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، ابا جان تہنتو، میں اتنا زیادہ آٹا پیستی ہوں، چکی چلاتی ہوں کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، ابا جان مجھے کوئی غلام دے دیجئے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے، مجھ کو غلام دے دیجئے۔ مسند احمد کی روایت، نبی نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو غلام دے دوں۔ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ قَطْوَى بُطُونُ، اور میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے، یہ مدرسے جو آج ہم چلا رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، نبی کے دور میں بھی مدرسہ چلتا تھا، نبی کی مسجد میں مدرسہ چلتا تھا، اور اس میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو طلبہ تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ بیچارے غریب، پھٹے حال، کسی کے بدن پہ کپڑا، ایک چادر، کپڑے کے نام پر ایک چادر ہے، کبھی کھانا ملا نہیں ملا، وہ اللہ کے نبی کے دین کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ نبی کے ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ تھے میرے پیارے ساتھی۔ آپ نے فرمایا لا اوتیکما وعدوا علی الصفتی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے داماد علی، میں تم کو وہ غلام دے دوں اور اصحاب صفہ کو چھوڑ دوں جو بیچارے میرے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اے علی ایسا نہیں ہو سکتا، اے فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں وہ غلام بیچ دوں گا اور ان کی قیمت ان کے اوپر خرچ کروں گا، لیکن ہاں تم کو غلام تو نہیں دے سکتا۔ ایک تصویر بتاتا ہوں، رات میں بستر پہ سونے جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، تم کو کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، یہ تربیت تھی میرے پیارے ساتھیو اللہ کے۔ آج جب نبی کی ہم بات کریں تو نبی کی گھریلو زندگی سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ ایک پرچی آئی ہے، 2 سوال اس میں لکھا ہوا ہے، شکیل بن حنیف کے بارے میں کیا رائے؟ شکیل بن حنیف اسی بہار کے دربھنگہ ضلع کا رہنے والا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مہدی بولتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح بھی میں ہوں، مہدی بھی میں ہوں، اور مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کی منمانی یہ ویاخیا کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، آپ ہوشیار رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اور قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے اتریں گے اور مہدی پیدا ہوں گے۔ مہدی الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، اور یہ شکیل بن حنیف یہ آپ کے بہار کا ایک انسان ہے، نہ یہ مہدی ہے نہ یہ عیسیٰ ہے، یہ فرضی آدمی ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے فتنے سے آپ ہوشیار رہیں۔ اور دوسرا سوال اس میں آیا ہے کہ فوت شدہ نماز کیسے ادا کریں؟ فوت شدہ نماز یعنی جو نماز چھوٹ گئی ہے، تو
اگر اتنی ساری نمازیں چھوٹ چکی ہیں آپ کی کہ اس کو اب پورا نہیں کیا جا سکتا، جیسے بہت سارے لوگ بے نمازی تھے، اب انہوں نے توبہ کی اور نماز شروع کر دی، تو جہاں سے آپ نے توبہ کی ہے سچی توبہ کر لیجئے، وہاں سے آپ نماز اسٹارٹ کیجئے۔ پہلے کی بہت ساری نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ آپ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، قضائے عمری پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں جب آپ نماز کی پابندی کریں اور اس کے دوران جیسے میں ابھی ٹرین سے آ رہا ہوں تو ٹرین پہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، ٹرین پہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، بس میں آپ جا رہے ہیں، بس میں نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، تو سفر کے دوران آپ کی نماز چھوٹ گئی، آپ جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچے، منزل پہ پہنچے، تو جو چھوٹی نماز ہے اسی ترتیب سے، جیسے عصر مغرب چھوٹ گئی تو پہلے 4 رکعت عصر پڑھ لیجئے اور مغرب پڑھ لیجئے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھ لیجئے۔ اور تیسرا سوال یہ آیا ہے کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ کالا خضاب لگانا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کالا خضاب لگانے والوں کے بارے میں کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بہت کم عمری میں، آج کل بہت سارے لوگوں کا کم عمر میں بھی بال سفید ہو جاتا ہے، تو اس کم عمری میں اگر کسی کا بال سفید ہوا ہے وہ خضاب لگائے، مگر کالا پھر بھی اوائڈ کرے۔ اور بڑھاپے میں کوئی کالا لگا رہا ہے تب تو یہ اور گناہ کی بات ہے، اور نبی کے الفاظ ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ تو کالا خضاب لگانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جو مہندی کا کلر ہے مہندی لگا سکتے ہیں، یا مہندی کا کلر آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی